بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اریکنوفوبیا کے بارے میں۔ جیسے کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے جو 4-5 ویڈیوز بنائی تھیں اس میں ہم نے فوبیا اور اس کی ڈیفینیشن، اس کی کریکٹرسٹکس، اس کی کمپلیکیشنز، اس کے سائن اینڈ سمپٹمز، یہ سارے ہم نے ڈسکس کیے تھے۔ اور آج ہم باضابطہ طور پہ جو ہے وہ ایک فوبیا کے بارے میں ہم بات کریں گے اور اس کا نام ہے اریکنوفوبیا۔ اریکنوفوبیا جو ہے اگر ہم اس کو مطلب ڈیفائن کریں تو وہ یہ ہے کہ unreasonable fear of spiders and other arachnids such as scorpions, harvestmen or sun spiders۔ یعنی کہ جو مکڑیوں کا خوف ہے، اگر ایک انسان آپ کے پاس آتا ہے اور وہ آپ کو کہتے ہیں جی کہ اس کو تو مکڑیاں جو ہیں وہ ان سے ایک بیجا خوف ہے، حالانکہ ہوتی نہیں ہے لیکن وہ پریشان ہے کہ یار مکڑیاں پتہ نہیں کیا کر لیں گی، تو دیٹس وائی آپ اس کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ لیبل کر سکتے ہیں کہ یہ اریکنوفوبیا ہے۔ اب جیسا کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ فوبیا جو بھی ہیں وہ ایک بیجا خوف ہے جس کی کوئی ریزن نہ ہو۔ اور جب ہم نے کل مطلب ہے کہ جو لاسٹ ہمارا لیکچر تھا اس میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ ہماری جو امیگڈیلا ہے، جو پیچوٹری گلینڈ کے پیچھے ایک مطلب ہے کہ گلینڈ ہے، وہ ہارمونز جو ہے فائٹ اینڈ فلائٹ ہارمونز جب ریلیز کرتے ہیں تو پھر ہماری باڈی کے اندر جو ہے نا وہ سٹریس کی جو پوزیشن ہے وہ آ جاتی ہے۔ اور پھر اگر ہم اس کی بات کریں کہ یہ ہوتا کیوں ہے، یعنی ایک بندہ ہے اس کو مکڑیوں سے ہی کیوں ڈر لگتا ہے، باقی کسی چیز سے اس کو کیوں خوف نہیں آتا۔ اب اس کی 3-4 وجوہات ہیں۔ ایک تو ہے کہ ایولیوشن یہ ہے کہ اگر بہت پہلے، چونکہ اسپائڈر ایک ایسا آرتھوپوڈ ہے کہ جو کئی ہزار سال پرانا ہے، تو اب اگر کسی فیملی کے اندر یہ اگر خوف آ رہا ہے اور بیجا خوف ہے اور اس کے اندر بچپن میں کوئی اس کے ساتھ ایونٹ ہو گیا ہے یا اس نے اسپائڈر دیکھ لیے تو وہ ایولیوشنری جو بڑھتا جاتا ہے تو اس کو فوبیا جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا جاتا ہے۔ سیکنڈ بات اگر ہم بات کریں کلچرل بیک گراؤنڈ کی، اب کچھ ملک ایسے ہیں جن میں جو اسپائڈر کو بطور غذا بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کمبوڈیا ہے اور پاپا نیو گنی ایک کنٹری ہے، اس میں یہ ہے کہ اس کو کھاتے ہیں۔ تو اگر آپ ایک بندہ ہے اس کے ساتھ یہ ایک ایکسپیرینس ہوا ہے یا اس نے اس کو کھایا ہے یا اس کے ساتھ کوئی ایشو آ گیا تو اب اس کی یہاں پہ کوئی بات بیٹھ گئی اور وہ جو ہے وہ اس سے ڈرنا سٹارٹ ہو گیا اور اس کو، اور حالانکہ اس کی کوئی ریزن نہیں ہے، تو ہم اس کو کلچرل بیک گراؤنڈ کہیں گے۔ اور پھر پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ ایک بندہ کسی کو اسپائڈر نے کاٹ لیا ہے یا اسپائڈر نے اس کی باڈی کے اوپر سے گزر گیا ہے تو اس کے اندر ایک جو خوف بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ جو انٹینس جو یا وہ پینک ہو گیا، تو ہم پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چند وجوہات ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ یہ فوبیا اگر ہے اس کی باڈی کے اندر، مائنڈ کے اندر، تو پھر یہ کہ اس کے سمپٹمز کیا ہوں گے۔ اب جو سمپٹمز ہیں نا جو موٹے موٹے ہیں وہ تقریباً تمام فوبیاز میں ایک جیسے پائے جاتے ہیں، جیسے انٹینس انزائٹی کہ وہ اس کو شدید ترین جو ہے وہ انزائٹی ہو جائے گی، پینک ہو جائے گا، اس کو گھبراہٹ ہوگی، مطلب پسینے آ سکتے ہیں اس کو، مطلب سویٹنگ ہوگی، انکریز ہارٹ ریٹ ہوگا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی۔ یا پھر وہ کیا کرے گا، وہ ایوائڈ کرے گا وہ پلیسز، اس کو پتہ ہوگا کہ جہاں مطلب ٹھنڈی جگہ ہیں یا وہ گندی جگہ ہیں اور جہاں پہ جو مکڑیاں ہیں ان کی افزائش ہوتی ہے، یہاں پہ مکڑیاں ہو سکتی ہیں، تو وہ اوائڈ کرے گا ان گھروں سے، ان جگہوں سے۔ تو یہ چند باتیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیکیشن کی۔ ہومیوپیتھک جو میڈیسنز ہیں، آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ان کی جب ٹرائل ہوتے ہیں اور ان کی جب پروونگ ہوتی ہے تو وہ صحت مند انسانوں میں ہوتی ہے۔ تو یہ جو بات ہے نا، یہ اس کو باقی جو لوگ ہیں، جو باقی طریقہ کار ہیں، جو باقی جو طریقہ علاج ہیں، ان سے ممتاز کرتی ہے، کیونکہ گنی پگز یا مطلب خرگوش یا بندر یا اس طرح کی جو چیزیں جب ان پہ کسی میڈیسن کی ٹرائل ہوتے ہیں تو وہ اپنی فیلنگز نہیں بتا سکتے، لیکن جب ایک صحت مند انسان پہ میڈیسن، ہومیوپیتھک میڈیسن کی پروونگ ہوتی ہے تو اپنی فیلنگز، اپنے احساسات، اپنے تمام ایموشن جو ہے وہ ایکسپریس کر سکتے ہیں، اور وہ تمام ایموشن جو تمام باتیں جو ہے نا وہ اس کی پروونگ میں میڈیسن میں لکھ دی جاتی ہیں، جسے ہم ہومیوپیتھک مٹیریا میڈیکا کہتے ہیں۔ جیسے یہ میرے پاس جو ہے وہ لوٹس کا مٹیریا میڈیکا ہے، اور بہت سارے ہیں، بورک کا ہے، کینٹ کی جو ہیں وہ لیکچرز ہیں، اور اس طرح کے مطلب ہے کہ درجنوں مٹیریا میڈیکا جو ہیں وہ رائج ہیں۔ تو مجھے تو یہ بہت پسند ہے۔ تو اس میں یہ ہومیوپیتھک کی لوٹس مٹیریا میڈیکا ہے، رابن مرفی کا، تو اس میں اب 2 میڈیسن جو ہیں ہم نے بہت زیادہ اس پہ ریسرچ کی، میری جو ٹیم ہے انہوں نے بھی، اور پھر ہم نے ڈھونڈا کہ 2 ایسی میڈیسن ہیں جس میں جو اریکنوفوبیا وہ پایا جاتا ہے، اور اگر ہمارے پاس پیشنٹ آتے تو ہم اگر یہ 2 میڈیسن میں سے ڈھونڈ کے باقی جو اس کی سمپٹمز ہیں اس کے ساتھ اگر جوڑ کر میچ کے اگر ہم دیں گے تو پھر یہ ہے کہ موسٹ پرابلی یہ کہ ہمارا جو پیشنٹ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیونکہ نفسیات میں یہ ہے کہ ہم جب اس کے ساتھ اس کی جو فوبیا کی جو اس کو تھراپیز دیتے ہیں تو وہ ایک لمبا عرصہ چلتی رہتی ہے، لیکن اگر ہم ہومیوپیتھک میڈیسن بھی ساتھ استعمال کریں یا صرف ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال کریں
تو ہمارا جو کلائنٹ ہے یا ہمارا پیشنٹ ہے وہ جلدی ٹھیک ہو سکتا ہے. نمبر 1 جو ہے وہ ایبل ماسکس میڈیسن ہے, اور اسی ایبل ماسکس میں نے آلریڈی ایک ویڈیو بنا بھی چکا ہوں, تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ہم اس کے جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دیں گے. ایبل ماسکس کو آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو اس کے جو مائنڈ کے اندر جو ہے نا یہ فوبیا ملے گا. اور جو سیکنڈ میڈیسن ہے وہ سوڈیم کلورائڈ سے بنتی ہے, جیسے نیٹرم میورائڈ. تو نیٹرم میوریٹیکم جو ہے یہ وہ میڈیسن ہے جس کی مائنڈ کے اندر یا اس کی جو پیشنٹ ہے اس کے مائنڈ کے اندر جو ہے وہ اسپائڈرز کا اور اس طرح کی ریلیٹڈ جو اس کی فیملی ہے اس کے جو خوف ہیں وہ پائے جاتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے ایک نیا فوبیا اور اس کی ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ اور باقی اس کی کازز اینڈ ایٹیالوجی پہ بات کریں گے. آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.